ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وہ قرآن کریم ہے جو لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن کریم ساری نوع انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ قرآن کریم صرف باقی پور والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم صرف ضلع دربھنگہ کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یہ قرآن کریم جب سے وجود پذیر ہوا ہے، جب سے کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور ہر وہ انسان جو ہدایت کا متلاشی ہے، ہر وہ انسان جو بھٹکا ہوا ہے، ہر وہ انسان جو ضلالت اور گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اگر وہ ہدایت کا متلاشی ہے، ہدایت چاہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے اور صراط المستقیم کا طالب ہے، تو آئے اور قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ یہ ہے حسنین اردو۔ میں حضرت مولانا نور العین صاحب سے کہوں کہ حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، حوصلے بلند ہو کامل ہو شوق بھی، وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے۔ آپ کے اس ہمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ کبھی آپ نے کہا کہ جب سعودی عربیہ میں آپ تھے، ایک بہترین اشارہ کیا آپ نے کہ میں وہاں کیا تھا اور یہاں کیا ہوں۔ یقین مانیے کہ آپ کی وہ قربانیاں جن کو آپ نے چھوڑی ہے، یہاں اس لیے قربانی آپ نے دی کہ ہندوستان کو اس بچے کی مثال دیتے ہوئے جو بات کہی ہے آپ نے، وہ دل پر لگنے والی بات تھی۔ واقعی یہی وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے اور اس حالات کے غیر ذمہ دارانہ طور پر جو لوگ چل رہے تھے کہ کیسے کیا یہی وقت رہے جس طریقے سے آپ کو وہاں خبر ملی، ایسا نہ ہو کہ ہماری بستی میں بھی اس طرح کا بچہ کوئی پیدا ہو۔ یہی آپ کا دستور تھا، یہی آپ کی سوچ فکر تھی۔ آپ کی سوچ فکر کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آئیے حضرات، اب میں بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ ہمارے اسٹیج پر ایک باوقار عالم دین، علاقے کی آن بان شان، عمارت شریعہ سے چل کر آپ کی بستی تک پہنچ چکے ہیں، وہ کوئی اور نام نہیں حضرت مولانا حسین احمد حضرت قاسمی احمد حسین قاسمی مدنی مدرسہ العلی کی شخصیت ہے۔ لیکن میں وہاں پہنچنے سے قبل ہم ایک ایسے خطیب تک پہنچنا چاہتے ہیں جس کی خطابت کو آپ سن کر کے آشش کرنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی زبان دی ہے، ایسی سلاست بخشی ہے، ایسی گویائی عطا کی ہے، میں آپ یہ سمجھ لیجئے میری باتوں کو، اگر ویسے ہی آپ اس خطیب کو پائیں گے۔ میں وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، حضرت شیر پڑھنا چاہتا ہوں مولانا احمد حسین صاحب مدنی کے حوالے سے کہ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، اگر آپ کو شعر اچھا لگے تو آپ کی بھی دعائیں ملنی چاہیے۔ ایک بار پورا مسئلہ کہیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ارے ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ زمانہ جب کبھی بارود کی بوچھار بنتا ہے، ہمارا حوصلہ فولاد کی دیوار بنتا ہے۔ ارے تمہارا ظلم کافی ہے ہمیں بیدار کرنے کو، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے، جو لوہا ضرب سہتا ہے وہی تلوار بنتا ہے۔ آئیے میں حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب تک پہنچوں کہ پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے چھپا تھا وہی دیوار گری، پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے چھپا تھا وہی دیوار گری۔ لوگ قصوں میں مجھے قتل کریں گے، شاید سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری۔ آئیے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ نوجوان فاضل حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی مدرسہ العلی استاد مدرسہ مخزن العلوم دلدار نگر غازی پور یوپی سے میں ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے اس پیاسی امت کو سیراب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. مائک کی آواز تھوڑا کھول دو. اسٹیج پر رونق افروز معتبر اور مقتدر شخصیات خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا احمد حسین صاحب قاسمی مدنی معاون ناظم ممالک شرعیہ پٹنہ، وہی صدر اجلاس رفیق محترم حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم، قومی صدر جمعیت ابنائے ہند، اور حضرت مولانا فاتح اقبال صاحب ندوی مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ. ناظم اجلاس حضرت مولانا جمال عبد الناصر صاحب قاسمی مدد اللہ العالی، اور میری نگاہوں کے سامنے کثیر تعداد میں موجود سامعین محترم، تھوڑا سا نظام درہم برہم سا لگ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ جن کو جہاں جگہ مل رہی ہو وہیں بیٹھ جائیں. دائیں طرف جگہ خالی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو گود میں لے کے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. جن کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. یقین جانیے آپ کے مابین بڑی چیزہ اور مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں جن کا خطاب کے بعد دیگرے آپ کو سننا ہے. میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی بات مکمل کر کے جگہ لوں گا. بہت محدود اور متعین سا وقت ملا ہے. کوشش یہ ہوگی کہ اسی محدود وقت کو کامیاب بنایا جائے اور کچھ کارآمد باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں. حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس جلسہ دستار بندی کے موقع سے منعقد کی گئی ہے. جیسے ہی آپ کی نگاہ بینر پر پڑتی ہوگی اور جلسہ دستار بندی آپ دیکھتے ہوں گے تو فوراً آپ کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ ضرور کسی طالب علم نے، ضرور کسی بوریا نشین نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے اور اس کے اعزاز کے لیے اعزازی تقریب منعقد کی جا رہی ہے. چنانچہ آج کا یہ اجلاس بھی اسی کی ایک کڑی ہے. حاضرین محترم، بنا کسی تمہید کے میں سیدھے سیدھے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اور نبی آخر الزمان سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس آیت اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی مختصر گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پیارے آقا جناب نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حاضرین گرامی، آپ ذرا غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کائنات کے خالق نے، کائنات کے مالک نے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کہ سب سے پہلی کتاب قرآن کریم کو دنیا پر اتارا تھا. قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، قرآن کریم سے پہلے بھی آسمانی صحیفے اترے، قرآن کریم سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مختلف صحیفے اور مختلف کتابیں دی گئیں، لیکن کسی بھی صحیفے کے متعلق، کسی کتاب کے متعلق، کسی رسالے کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی.
चुनांचे आप गौर करें, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल फरमाई, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब आखिरी किताब और आखिरी पैगाम हिदायत कुरान करीम का नुज़ूल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली और फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान करीम को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और हिफाजत ऐसी हुई कि जब ये कुरान करीम अरब मुआशरे में आया, जब ये कुरान करीम अरब के जाहिलों और कबारों के दरमियान आया, जब ये कुरान करीम अरब के बद्दुओं के दरमियान आया, जब ये कुरान करीम अरब के देहातियों के दरमियान आया, तो वो अरब जो अपने आप को अरबी कहा करते थे और दूसरों को अजमी और गोंगा कहा करते थे, वो अरब जिन्हें अपनी ज़बानदानी पर फख्र था, वो अरब जो ये समझा करते थे कि हमारे सामने दुनिया की सारी ज़बानें और दुनिया के सारे लोग गोंगे हैं, उन अरबी ज़बानों ने और अपनी अरबियत का दावा करने वालों ने कुरान करीम के मुकाबले में अपनी आयतें बनाना शुरू कर दी। इन्ना आतैना कल कौसर का अपोजिट सामने लाया, लेकिन वो सब के सब वही के वही दबकर रह गए। आखिर में उनको ये तस्लीम करना पड़ा कि वाकई अगर कोई किताब किताब हिदायत है और कोई किताब किताब इलाही है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम है। चुनांचे कुरान करीम की सबसे पहली सूरत सूरह बकरा जब हम पढ़ते हैं, डंके की चोट पर कुरान ऐलान करता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। यही वो कुरान करीम है जिसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। यही वो कुरान करीम है जो लोगों के लिए मुत्तकियों के लिए हिदायत का सामान है। दूसरे मकाम पर फरमाया गया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। ये कुरान करीम सारी नौ इंसानियत के लिए हिदायत का सामान है। ऐसा नहीं कि ये कुरान करीम सिर्फ बाकी पूर्व वालों के लिए हिदायत का जरिया है, ऐसा नहीं है कि ये कुरान करीम सिर्फ जिला दरभंगा के लोगों के लिए हिदायत का सामान है। ये कुरान करीम जब से वजूद पजीर हुआ है, जब से कायनात के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हुआ है, उस वक्त से लेकर रहती दुनिया तक के लिए लोगों के लिए हिदायत का सामान है। और हर वो इंसान जो हिदायत का मुतलाशी है, हर वो इंसान जो भटका हुआ है, हर वो इंसान जो ज़लालत और गुमराही में पड़ा हुआ है, अगर वो हिदायत का मुतलाशी है, हिदायत चाहता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पढ़ता है और सिरातल मुस्तकीम का तालिब है, तो आए और कुरान करीम के दामन से वाबिस्ता हो जाए। ये दरअसल कुरान करीम वो कुरान करीम है जिसके याद करने वाले को, जिसके पढ़ने वाले को, जिसके देखने वाले को, जिसके सुनने वाले को अल्लाह तबारक व तआला सवाब दिया करता है। यही वो वाहिद किताब है कि जिसके पढ़ने पर सवाब, जिसके देखने पर सवाब, जिसके सुनने पर सवाब, जिसके छूने पर सवाब, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है। यही वो कुरान करीम है कि अगर इस कुरान करीम को सच्चे दिल से पढ़ा जाए, सच्चे ढंग से पढ़ा जाए और कुरान करीम को इस नीयत से पढ़ा जाए कि हमें इससे हिदायत हासिल करना है, तो यकीन जानिए चाहे वो उसके दिल पर पत्थर ही क्यों न पड़ गया हो, अगर कुरान करीम को इस नीयत से पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसके दिल में हिदायत डाल देता है। आपने सुना होगा, बारहा सुना होगा कि कुरान करीम जब पढ़ा जाता है तो मजमे पर रिद्दत तारी हो जाया करती है, लोगों की आंखें नम हो जाया करती हैं और वो पत्थर दिल फौरन अश्कबारी पर मजबूर हो जाया करते हैं, जो पत्थर दिल कभी हिला भी नहीं किया करते थे। चुनांचे एक वाकया शायद आपने तारीख की किताबों में पढ़ा हो या उलमाए किराम की ज़बानी सुना हो। हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब उन्हें रामपुर की जेल में डाल दिया गया और सजा के तौर पर, तवज्जो चाहता हूं जनाब अब्दुल नासिर साहब, बड़ा दिलदोज़ और दिलसोज वाकया है,
جب رامپور کی جیل میں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ڈال دیا گیا اور ان کی سزا یہ متعین کی گئی کہ ان کو دانے دے دیے گئے اور کہا گیا کہ مسلسل اسے پیستے رہنا ہے، پیستے رہنا ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیستے رہے، مسلسل پیستے رہے۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا، اپنے جسم پر جو رومال ڈالا ہوا تھا، اپنے جسم پر جو شال ڈالا ہوا تھا، شال کو نیچے ڈالا، اتارا اور اتارنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ پڑھتے رہے، طبیعت میں نشاط آتا گیا، طبیعت مچلتی چلی گئی، آہستہ آہستہ پڑھتے پھر زور سے تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کریم کی سورہ یاسین جب ختم ہونے کے قریب تھی، اچانک اس جیل کا سپرنٹینڈنٹ آتا ہے اور چلا کر کہتا ہے، اے عطا اللہ شاہ بخاری، اگر تم نے قرآن کریم کی اگر ایک آیت بھی آگے پڑھی تو میرا جگر پھٹ جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری تم بس کرو اور اپنی آیت کو نہیں روکو۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ قرآن کریم میں آج بھی وہ تاثیر موجود ہے کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو قرآن کریم اس کے دل پر اثر اور نقش چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کریم کو اپنے کلیجے سے لگا لو، اور جب قرآن کریم کو آپ اپنے کلیجے میں بساتے ہیں، اپنے دلوں میں اتارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بے شمار نام ہیں، اچھے نام ہیں، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہترین نام ہے، ان ناموں میں سے ایک بہترین نام حافظ کا نام آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک نقطہ نوٹ کیجیے، اللہ کے ناموں کو اور بالخصوص اللہ کے وہ نام کہ جس ناموں کی صفت صرف ذات باری تک محدود ہے، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ نام کسی کا رکھنا ہو تو اس میں لفظ عبد ملا کر رکھتے ہیں۔ کسی کا نام اگر منان رکھنا ہو تو عبد المنان کہا جاتا ہے، حنان رکھنا ہو تو عبد الحنان کہا جاتا ہے، خالق رکھنا ہو تو عبد الخالق رکھا جاتا ہے۔ صرف خالق کہنا جائز نہیں ہے، صرف رازق کہنا جائز نہیں ہے، صرف حنان اور منان کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ اور کیجئے، حنان بھی اللہ کا نام ہے، عبد الحنان کہنا جائز ہے، منان بھی اللہ کا نام ہے، عبد المنان کہنا جائز ہے، رزاق بھی اللہ کا نام ہے، عبد الرزاق کہنا جائز ہے، اور وہی حافظ بھی اللہ کا نام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں صرف حافظ کہا جا سکتا ہے۔ یہ دراصل حفاظ کرام کی وہ تاثیر ہے کہ جب حفاظ کرام اپنے سینوں میں قرآن کریم کو اتارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعزاز ملتا ہے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم یہ وہی قرآن کریم ہے کہ ایسا نہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتارا ہے صرف ان کے لیے فضیلتیں ہیں، بلکہ قرآن کریم کو حاصل کرنے میں، قرآن کریم کو حفظ کرنے میں جتنے لوگ معاون بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کا سامان تیار کر دیتا ہے۔ چنانچہ حفاظ کرام کے والدین کے متعلق آپ نے حدیث سنی ہوگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ کضوء الشمس، کہ جن لڑکوں نے، جن بچوں نے، جن بچیوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں اتارا اور وہ حافظ بن گئے، قیامت کے دن ان کے والدین کو ایسا روشن اور چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا کہ جس تاج کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی اور مان پڑ جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ جب اس والدین کا ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے خود قرآن کریم کو یاد کیا ہے ان کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ قرآن کریم کی برکات ہے، یہ قرآن کریم کے انعامات ہیں، یہ قرآن کریم کے فیوز ہیں کہ ہم اور آپ اس مقصد کے تحت یہاں جمع ہیں، اور یہاں جمع ہونے کے پیچھے سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑی جد و جہد، سب سے بڑی محنت، جہاں ایک طرف اللہ کا فضل ہے وہی دوسری طرف حضرت مولانا نور العین صاحب کی قربانی ہے جنہیں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان
ان کی قربانی، ان کے اساتذہ کی قربانی، ان کے معاونین کی قربانی، اور وہی اجتماعیت کے ساتھ ہم سب کی قربانی کہ ہم نے اپنی محبت سے اپنی دعاؤں میں اس ادارے کو یاد کیا ہے، اور جب بھی حضرت مولانا نور العین صاحب کسی دروازے پر دستک دیتے ہیں ہم اور آپ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کرتے۔ تو یہ دراصل یہ جو اتنا بڑا مجمع ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور جلسہ دستار بندی منعقد ہو رہا ہے، اس کی مبارکبادی کے مستحق دراصل ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور حضرت مولانا نور العین صاحب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے دلوں میں مزید اخلاص عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین گرامی، قرآن کریم کے تعلق سے ابھی آپ بہت ساری باتیں سنیں گے۔ آنے والے بے شمار خطیب اچھے اچھے خطیب ہیں جن سے آپ قرآن کریم کی فضیلتیں، حفاظ کرام کی فضیلتیں سنیں گے۔ ایک طرف جہاں حفاظ کرام کی بڑی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں، وہی دوسری طرف وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کر کے بھلا دیا، چاہے بھلانے کا نتیجہ جو بھی ہو، بھلانے کا سبب جو بھی ہو، بھلانے کا ذریعہ جو بھی ہو، جس حفاظ کرام نے قرآن کریم کو یاد کر کے بھلایا ہے، جہاں ایک طرف ان کے لیے فضیلتیں آئی ہے تو وہی انہی حفاظ کرام کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا اور اس کے بعد اسے بھلا دیا، بھلانے میں بے شمار چیزیں داخل ہیں، ان پر عمل نہ کرنا بھی داخل ہے، اس کو نہ پڑھنا بھی داخل ہے، بہرحال کسی بھی طریقے سے اگر کسی نے قرآن کریم کو بھلا دیا ہے تو کائنات کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ حافظ کرام، وہ حفاظ کرام کوڑھی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ اس لیے وہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے، میں انہیں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی کرتا ہوں، گرچہ میں نصیحت کرنے کا اہل نہیں ہوں، پھر بھی انہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ قرآن کریم کو یاد کیا ہے، ایک ایک آیت کو آپ نے گھنٹوں رٹا ہے، رٹ رٹ کر آپ نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، آپ کے خاندان کے لوگوں نے، آپ کی ماؤں نے راتوں میں آپ کے لیے مسلط بچھا کر آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے۔ اس لیے اے حافظین کرام، اے حفاظ کرام، جہاں آپ ایک طرف مبارکباد کے لائق ہے، وہیں آپ دوسری طرف بہت بڑی ذمہ داری اپنے سروں پر اٹھائے ہیں، اور آپ کے سروں پر جو بھی دستار باندھی جائے گی وہ دراصل صرف انعام نہیں ہے، دراصل وہ صرف اعزاز نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج سے آپ اس ذمہ داری کے بوجھ تلے دب جائیں گے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے چلن سے، آپ کی رفتار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اعتبار سے یہ لگنا چاہیے کہ ایک حافظ ہماری گلی سے گزر رہا ہے۔ اے حافظ، آپ جس دروازے سے جائیں گے، جس گلی سے گزریں گے، اس گلی میں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آج ہمارے بیچ، ہمارے درمیان سے، ہماری گلی سے مدرسہ نور الایمان کا کوئی حافظ گزر رہا ہے، اور یہ اس وقت محسوس ہوگا جب کہ آپ قرآن کریم پر مکمل عمل پیرا ہوں گے۔ وہ درس، وہ سبق جو آپ نے اس چہار دیواری اور اس جھوپڑی میں رہ کر حاصل کیا ہے، وہ سبق جو آپ نے اس جھوپڑی میں سیکھا ہے، وہ سبق جو آپ کے اساتذہ نے آپ کو سکھایا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ آپ کے رفتار، کردار، گفتار، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اعتبار سے یہ لگنا چاہیے کہ آپ مدرسہ نور الایمان کی چہار دیواری میں اور اس کی چھت کے نیچے آپ نے کچھ سیکھا ہے، اور یہ اسی وقت لگے گا جبکہ آپ کے جسم پر اسلامی لباس باقی ہو، آپ کے سروں پر ٹوپیاں ہوں۔ مجھے معاف کیجیے گا، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حفاظ کرام جب سالانہ چھٹی میں جاتے ہیں تو ان کے سروں سے ٹوپیاں اتر جاتی ہیں، ٹوپی اتر کر جیب میں چلی جاتی ہے، ان کے جسم سے اسلامی لباس اتر کر غیروں کا لباس اس کے جسم پر چڑھ جاتا ہے، اور ایک منٹ کے اندر وہ تمام اعزاز، وہ تمام انعامات جن سے ان حافظ کرام کو نوازا گیا تھا وہ سب کے سب دھول کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں
اور حفاظ کرام کے والدین آپ اپنے بچوں کی کڑی نگرانی رکھیے. جب آپ کے بچے چہار دیواری سے نکل کر آپ کے پاس جائیں گے تو ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان سے لمحہ لمحہ رفتہ رفتہ ہر قدم پر آپ ان سے مخاطب ہوئیے. انہیں قرآن کریم پڑھنے کی تاکید کیجیے, آموختہ یاد کرنے کی تاکید کیجیے. انہیں یہ تاکید کیجیے اور بتائیے کہ قرآن کریم کو صرف یاد کر لینا کمال نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھنا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس اجلاس کو کما حقہ قبول فرمائے, اور حضرت مولانا نور العین صاحب کی خدمات کو, ان کی قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یوں تو کچھ بات ادھوری سی کہی ہے میں نے, اگر عمل ہو جائے تو مکمل ہے بیان میرا. اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.